مولانا صاحب، ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور بالخصوص مجھے تھوڑا سا بعض اوقات گلہ بھی آتا ہے کہ خصوصاً جو کرم ضلع کا مسئلہ ہے اس میں آپ ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن اتنے متحرک آپ نظر نہیں آئے جتنا کہ ہم توقع کر رہے تھے۔ صافی صاحب، آپ نے بہت صحیح سوال کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں جی۔ میں اللہ کا فضل ہے کسی سرکاری منصب پہ نہیں ہوں، اور نہ اس حوالے سے میری کوئی ایسی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ایک جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے اور پھر ہمارے قبائلی منطقے میں جس طرح کے پبلک کا ایک تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، اس ناطے ایک فرض بنتا ہے میرا، اسلامی فرض بھی، دینی فرض بھی، اخلاقی فرض بھی، کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کردار ادا کریں جی۔ یہ بات واضح رہے کہ جو ہمارا پورا قبائلی علاقہ ہے وہ بھی کوئی 20-22 سالوں سے شورش زدہ ہے، اور بالخصوص کرم کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے جو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ مجھے کرم کے جو ہمارے سنی مکتب فکر کے علماء اور اکابرین ہیں، قبائلی زعماء ہیں، وہ بھی ملے ہیں، اور شیعہ مکتب فکر کے اکابرین بھی مجھے ملے ہیں، اور دونوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان رابطوں کے بعد میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ میں اب شاید اس میں قدم رکھوں تو اس قابل ہوں گا کہ میں کوئی کردار ادا کر سکوں جی۔ میں نے ایک مختصر سا مشاورتی مجلس پشاور میں بلائی جس میں ہمارے کرم ایجنسی کے عوامی ایک نمائندہ اور ساتھ ساتھ جماعتی ذمہ داران اور بڑے اچھی صورتحال سے آگاہ لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور اس میں ہم نے ایک طے کیا کہ کیا اس میں داخل ہونے کا کیا راستہ ہونا چاہیے، اور ایک ضابطۂ کار ہم نے آپس میں طے کیا جی۔ ابھی ہم اس حوالے سے قدم رکھنے کا آغاز کرنے والے تھے کہ وہاں کچھ انتہائی سخت قسم کے اور بڑے پیمانے پر واقعات ہو گئے جی۔ کنوائز پر فائرنگز ہو گئی، بازار گاؤں کے جل گئے، اس کے جواب الجواب، تو اس سے صورتحال ایسی گرم کر دی کہ اس وقت اس گرم زمین میں داخل ہونا شاید مصلحت کے خلاف تھا جی۔ میں اب بھی اپنے اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں، اور میں دوبارہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے، اور میں چاہتا ہوں کہ قبائلی سطح پر قبائلی زعماء کو بھی اس میں انوالو کیا جائے، اور حکومتی سطح پر بھی میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح اجتماعی صورت میں ہمارا تعاون نہیں رہا، حکومت اور ہم ایک پیج پہ نہیں، قبائل اور ہم ایک پیج پہ نہیں، تو شاید پھر ہم یہ بیل مونڈے نہ چڑھ سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز، لیکن صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے اگر ان حالات میں یہ تعلقات رہے کہ وہ مارچ کریں، وہ اسلام آباد کی طرف آئے، انہی چیزوں نے تو حضرت معاملات خراب کیے ہیں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں مظاہرے تو ہم بھی کرتے تھے۔ عمران خان کی حکومت میں ہم نے کوئی 13 ملین مارچ کی پورے ملک کے طول و عرض میں، لیکن کہیں کا کوئی نیا مسئلہ تو نہیں کریٹ کیا ہم نے، کوئی مشکل تو نہیں پیدا کی کہیں پہ جی۔ اپنی آواز بھی، اپنا میسج بھی دنیا کو دیا، طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، اور کوئی ریاست کو بھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی جی۔ آزادی مارچ یہاں اسلام آباد میں ہم نے کیا، 14-15 دن ہم یہاں رہے، کوئی پرابلم نہیں ہوا، لیکن پبلک تھی، انہوں نے دنیا کو ایک میسج دیا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جی کہ میں پنجاب میں داخل ہوں گا، پنجاب پر یلغار کروں گا، اسلام آباد پر یلغار کروں گا، اور صوبہ ورسز صوبہ یا صوبہ و مقابلے وفاق، اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر کے جب گھروں سے نکلیں گے اور نوجوانوں کو نکالیں گے، تو یہ ہوتا ہے ملک کو نقصان پہنچانے والی بات، جیسے اسٹیٹ تک کو زخم پہنچتی ہے جی۔
میں حکومت سے اختلاف کر سکتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن مجھے خود بھی عقل اللہ نے جتنی دی ہے اس میں حدود طے کرنے ہوں گے کہ یہ حد جو ہے اس سے آگے جاؤں گے تو اسٹیٹ متاثر ہوگی، حکومت متاثر نہیں ہوگی جی۔ تو ہم نے کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کی، اور میں اپنے ان دوستوں کو بھی یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بھئی آپ حضرات تھوڑا سا بیٹھ کر کچھ نظر ثانی کریں اپنے اس رویوں کے اوپر، کہ جس کے بعد اسٹیٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، صوبہ آپ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور دو صوبوں کے درمیان اور پھر پشتون کا لفظ استعمال کرنا اور پنجاب اور پشتون کا تصور، یہ تو پھر انارکی کی طرف ہم جائیں گے جی۔ تو میں اس قسم کی پالیٹکس سے ہر چند کی نہیں، تو اس اتفاق کا نہیں کیا کرتا۔ طریقہ ہے؟ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ناجائز اسمبلی ہے، تو اس سے جان چھڑانے کا پھر کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے میرے موقف تو دیکھا ہے نا کہ میں 2018 میں بھی یہی موقف لیا تھا نا میں نے، تو 2018 میں بھی اگر ہوا تو میں نے ایک موقف لیا، اور اگر 2024 میں بھی ہوا تب بھی میں نے وہی موقف لیا۔ میں نے اپنے تسلسل کو نہیں توڑا جی، اگر توڑا ہے تو ان لوگوں نے توڑا ہے جو میرے ساتھ تھے اور اب نظر نہیں آ رہے جی، لیکن بہرحال ہم نے اپنے موقف پر رکھا ہے۔ لیکن اس موقع کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ آج اپوزیشن پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، 90 سے اوپر اراکین ہیں ان کے، ہم کوئی 8 اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی میں ہیں، 5 اراکین کے ساتھ ہم سینٹ میں ہیں۔ اب اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے، کیا ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی اپوزیشن کرنی ہے یا کچھ تبدیلی رویوں میں لانی ہے؟ تو ہم اپوزیشن کو بھی ایک متفقہ رول کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو بھی انگیج رکھتے ہیں، جس طرح 26ویں ترمیم میں ہم نے ان کو مکمل انگیج رکھا اور ایک ایک قدم پر ہم ان کو اعتماد میں لیتے رہے۔ تو ہر چند کے ہمارے درمیان نظریاتی یا فکری اختلافات ہوں گے اور رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ان حالات کے تقاضوں سے اگر ہم نظریات میں کوئی فرق نہیں لا سکے یا اب تک اس کے حوالے سے کوئی تحفظات دور نہیں ہو سکی، تب رویوں میں تو فرق لایا جا سکتا ہے نا جی۔ تو رویوں کا فرق کوئی نظریات کے اختلاف کی نفی تو نہیں کر رہا ہوتا جی۔